میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا آپ نے جس طرح سے مشاعرے کو سنا ہے، یقین جانیے آپ کو مبارکباد دینے کا جی چاہتا ہے، لیکن آپ کی ان تمام فرمائشوں کا احترام کرتے ہوئے ہمیں مشاعرے کو منزل تک پہنچانا ہے۔ میں یہاں چاہتا یہ ہوں کہ اس سے پہلے کہ محترمہ شبینہ ادیب اور جناب جوہر کانپوری سے گزارش کروں یہاں یہ انتشار ختم ہو جائے، اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ دو چار شعر میں پڑھ لوں اور اس کے بعد جناب جوہر کانپوری اور محترمہ شبینہ ادیب کا کلام ہم سنیں گے۔ میں یہاں سے چاہتا ہوں کہ دو تین شعر میں پڑھ لوں، اجازت ہے صاحب لٹو بھائی؟ اجازت ہے دو چار شعر میں پڑھ لیتا ہوں اور اس کے بعد میں محترمہ شبینہ ادیب اور جناب جوہر کانپوری کا کلام سنیں گے اور پھر عمران پرتاپ گنی سے آپ کی فرمائشوں کے لیے میں گزارش کروں گا۔ اس وقت میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں، چار مصروں سے اپنا سفر شروع کرتا ہوں۔ سماعت کریں حضرات کے یہ چار مصرے سماعت کر لیں کہ اگر زبان عطا کی ہے تو صدا بھی دے، وگرنہ حرف غلط کی طرح مٹا بھی دے۔ اگر زبان عطا کی ہے تو صدا بھی دے، وگرنہ حرف غلط کی طرح مٹا بھی دے۔ تمام عمر سفر ہی اگر مقدر ہے تو پھر پرندوں کو اڑنے کا حوصلہ بھی دے۔ سفر ہی اگر مقدر ہے تو پھر پرندوں کو اڑنے کا حوصلہ بھی دے، تو پھر پرندوں کو اڑنے کا حوصلہ بھی دے۔ ایک غزل کا مطلب پڑھتا ہوں کہ حسد کی آگ میں خون دشمنوں کا جلتا رہا، حسد کی آگ میں خون دشمنوں کا جلتا رہا، میں وہ چراغ تھا جو آندھیوں کو کھلتا رہا۔ کسی کی یاد کی پاکیزہ خوشبوؤں کا سفر تمام عمر میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ کسی کی یاد کی پاکیزہ خوشبوؤں کا سفر تمام عمر میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اور یہ شعر کہ کوئی تو میری خوشی دیکھ کر بہت خوش تھا، کوئی تو میری خوشی دیکھ کر بہت خوش تھا۔ میرے بھائی ایک منٹ آپ لوگ یہ سارے کام بعد میں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، ابھی مشاعرہ چل رہا ہے، یہ سارے کام بعد میں بیٹھ جائیں۔ کوئی تو میری خوشی دیکھ کر بہت خوش تھا، کسی کے ذہن میں تیزاب سا اگلتا رہا، کسی کے ذہن میں تیزاب سا اگلتا رہا۔ ایک غزل کا مطلب پڑھتا ہوں کہ ہم اپنے آنسوؤں کو اس طرح پیارا سمجھتے ہیں، کبھی جگنو سمجھتے ہیں، کبھی تارا سمجھتے ہیں۔ پھٹے چتڑوں میں تن ڈھکنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، پھٹے چتڑوں میں تن ڈھکنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، وہ بیچاری جسے ہم لوگ آوارہ سمجھتے ہیں۔ پھٹے چتڑوں میں تن ڈھکنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، وہ بیچاری جسے ہم لوگ آوارہ سمجھتے ہیں۔ عبادت کی طرح ایک ایک سلوٹ پڑھتے رہتے ہیں، ہم اپنی ماں کی پیشانی کو سیپارہ سمجھتے ہیں۔ عبادت کی طرح ایک ایک سلوٹ پڑھتے رہتے ہیں، ہم اپنی ماں کی پیشانی کو سیپارہ سمجھتے ہیں۔ مسلسل چل رہا ہے یہ کبھی تھک کر نہیں بیٹھا، ہمارا ذہن ہے ہم اس کو بنجارہ سمجھتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ لوگوں نے پھر سے مشاعرے کا وہی ماحول بنا لیا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ فیروز بپو صاحب آپ کو بہت بہت مبارکباد، مشیر خان صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد یہ اس کامیاب اور بہت ہی خوبصورت مشاعرے کے لیے۔